السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعمال کی قبولیت کی شرائط پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم دوسری شرط پڑھیں گے کہ جو نیک عمل بھی ہم نے دنیا میں کرنا ہے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، نمبر 1 ایمان اور دوسرا عمل صالحہ۔ ایمان سے مراد ہے اللہ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے گئے ہوں، اور آخرت میں نیک اعمال تب ہی قبول ہو سکتے ہیں اگر اس میں عقیدہ توحید شامل ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی نیک عمل بیکار ثابت ہوں گے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر لوگ اگر قیامت والے دن پوری زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو دیں گے نا، اور کہیں کہ اب ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا وہ جو فدیہ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان تب بھی ہمیں فائدہ دے گا اگر دنیا میں ہم اللہ کی ذات پر لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے آئے ہیں، آخرت کے دن پہ لے کے آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کی زندگی میں ایمان نہیں لاتے تو پھر آخرت میں کوئی صورت نہیں ہوگی جس سے ہم جہنم سے بچ سکیں، کیونکہ ایمان نہ لانے سے اگر کوئی دنیا میں نیک عمل کرے گا بھی تو اس کا وہ جو نیک عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور ان کو کفر کی وجہ سے دردناک عذاب بھی دیا جائے گا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انبیاء کرام کی مقدس جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا نام دیا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 89۔ اللہ نے کہا اگر ان میں سے کسی نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سارے نیک اعمال دنیا میں ضائع ہو جانے تھے۔ اسی طرح سورۃ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ شورى آیت نمبر 213، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلہ کن اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اب دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سنگینی ان آیات سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ ناقابل معافی قرار دیا ہو یا جس کے ارتکاب پہ جنت حرام کر دی ہو۔
کہ یہ شرک وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کی چاہے گا معافی دے سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والوں کی بخشش کی دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113، نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، جو بھی مشرک مرتا ہے، یہودی مرے، عیسائی مرے، مشرک مرے، اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آتا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 5، سود کھانا۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگنا۔ اور نمبر 7، بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، یہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث احمد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا رہے۔ اب دیکھ لیں، جب تک ہمارے پاس دنیا کی زندگی ہے اس وقت تک ہمارے پاس معافی کی گنجائش ہے۔ شرک جو ہے کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان دنیا کی زندگی میں اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ پہ ایمان لے آئے اور اپنا عمل چینج کر لے تو شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان شرک کی حالت میں ہی مر گیا تو پھر اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ شرک سنت کی روشنی میں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ پھر میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اب یہ مسلم کی حدیث ہے، تو اس میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جب سورۃ انعام کی آیت نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا، تو صحابہ کرام پر یہ آیت بہت گراں گزری۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم گناہ نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ تو اب سورۃ لقمان میں یہ آیت موجود ہے کہ جو شرک ہے وہ اللہ نے اسے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ انسانوں کے جس عمل سے ہوتی ہے وہ جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ وہ ہم نے 7 گناہ پڑھے تھے نا، تو ان میں جو شرک ہے وہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ شرک کرنے والا قطعی جہنمی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اگلی حدیث بھی بخاری کی ہے کہ کسی نبی یا ولی کے ساتھ قریبی تعلق بھی مشرک کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر کہے گا، اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے، میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے روز مجھے رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پہ حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابراہیم تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلازت میں لت پت ایک بچھو ہے جس سے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی یاد دل سے بھلائی نہیں جاتی۔ جو ہیں تمام جو انبیاء کرام قیامت والے دن جب میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں یہ ہمارے جد امجد ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ شرک ایسا گناہ ہے دنیا میں جو اپنی اصلاح کر لے وہ تو بچ جائے گا، اگر کوئی شرک کی حالت میں دنیا میں مر گیا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر بھی جہنم سے نکلنا چاہے گا تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ اب دیکھ لیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا جو کچھ میرے پاس دنیا میں تھا وہ اللہ سب لے لے، بس مجھے معاف کر دے، لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں شرک سے بچانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید فی الذات، توحید فی العبادات اور توحید فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ ماں باپ۔ اس عقیدہ کو توحید فی الذات کہتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ اب دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ذات میں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی اولاد اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت مثلا دعا، نظر، نیاز، مدد مانگنا، سجدہ کرنا، اطاعت، یہ صرف اللہ کے لائق ہے۔ اس عقیدہ کو توحید فی العبادات کہتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ کیا تو جانتا ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اسے اللہ عذاب نہ دے۔
میں معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرے۔ جو شرک نہیں کرے گا تو ایسے بندے کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد و بے مثل ہے، جس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس عقیدہ کو توحید فی الصفات کہتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اب وضاحت، یاد کرنے سے مراد زبانی یاد کرنا یا ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان پر ایمان لانا اور اطاعت کرنا ہے۔ اب ان تینوں احادیث میں ہم نے تینوں جو ہے توحید کی اقسام دیکھی ہیں۔ آج پاکستان میں جو سب سے زیادہ شرک کی وجہ ہے وہ مزار ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات میں ایک ساری دنیا مانتی ہے۔ کافر و مشرک بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، لیکن جہاں شرک کی جو ہوتی ہے نا ابتدا، وہ ہوتی ہے جب انسان اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادات میں لوگوں کو شامل کر لیتا ہے۔ اور اس ٹائم مسلمان بھی شرک میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے جس میں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے مزاروں پہ۔ وہاں جا کے لوگ کون سا شرک کرتے ہیں؟ دعا کا شرک کرتے ہیں۔ وہ مزار والے سے اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ مزار والا تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس ٹائم جو ہے مسلمانوں کی اصلاح بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں جو نان مسلم ہے تو وہ تو صاف کہہ دیتا ہے نا نہیں مانتا اللہ کو۔ مسلمان تو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہوں، اگر اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو آج ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارے جس عمل میں بھی شرک ہوگا وہ عمل آخرت میں قبول نہیں ہوگا۔ تو اس ٹائم ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ جو مزاروں پہ جو کچھ ہوتا ہے آپ سب کو ہی پتہ ہے، وہاں لوگ جو ہیں نظر و نیازیں دیتے ہیں، وہاں کھانے پکتے ہیں، وہاں کھانے لوگ بانٹتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، پھر وہاں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جو صفات اللہ کی ہیں، اب دیکھیں اللہ کی صفات 99 جو اللہ کے نعم ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے کبھی 99 نیمز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ ساری جو کوالٹیز ہیں وہ تو اللہ کی ہیں، تو ہم اس جو لوگ ہیں، جو اللہ کی مخلوق اللہ نے خود اپنی ہاتھوں سے بنائی ہے، اس کو ہم اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں مزار والوں کو، کہ وہاں جا کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ تو ہم ان بزرگوں کی ویسے عقیدت کرتے ہیں جیسے اللہ کی عقیدت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ شرک اکبر ہے۔ تو آج ہم سب سے زیادہ شرک کر رہے ہیں، محبت کا شرک، اطاعت کا شرک، دعا کا شرک۔ اب دعا کا شرک کیا ہے کہ اللہ سے دعا نہیں مانگنی، غیر اللہ سے دعا مانگنی۔ محبت کا شرک اللہ سے ویسی محبت نہیں کرنی، لوگوں سے ویسی محبت کرنی۔ اطاعت کا شرک اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، لوگوں کی غلط بات پہ ان کی اطاعت کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو آیات بھی بتا دی، احادیث بھی بتا دی۔ شرک اکبر ایسا گناہ ہے جس کو کرنے والا کوئی بھی انسان جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے جنت ایسے شخص پہ حرام کر دی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ تو جتنی میں نے آپ کو آیات سینڈ کی ہیں، قرآن پاک کھولیں اور پڑھیں اور اپنا عقیدہ درست کریں۔ دیکھیں عقیدہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں ایک ماننا۔ عقیدے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ڈیجٹ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور عمل کی مثال ہے وہ زیرو ہے۔ اب دیکھیں ڈیجٹ بغیر زیرو کے بھی کارآمد ہیں، جیسے ہم 1 لکھیں گے، 2 لکھیں گے، 3 لکھیں گے، کارآمد ہے۔ اگر ہم صرف 0 لکھیں گے تو وہ کارآمد نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو عمل ہمارا
درست ہوگا اور قیامت والے دن ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن اگر ہم عمل کر رہے ہیں، عقیدہ ہمارا زیرو ہے، تو وہ نیک عمل ہمیں قیامت والے دن جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، جنت میں نہیں لے کے جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اکبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔